أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام صدر محفل، رونق محفل، جماعت کے عظیم قائد، مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودا کے امیر جناب عرفان اللہ ثنائی صاحب حفظہ اللہ، اور نہایت ہی قابل احترام میری عرض پر، میری گزارش پر مسند پر بیٹھنے والے سید السادات خطیب پاکستان، مسلک اہل حدیث کے لیے فخر اور مسلک اہل حدیث کے لیے اس کے ترجمان جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، نہایت ہی قابل احترام
شیر پنجاب نہیں، شیر پاکستان نہیں، بلکہ پوری کائنات کے اہل حدیثوں کے شعر اور اہل حدیثوں کے ترجمان، اہل حدیثوں کی دعوت کا حق ادا کرنے والے جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قائدین گرامی اور میرے سامنے تشریف رکھنے والے معزز محترم غیور اہل حدیثوں، میرے لیے یہ بات شرف سے کم نہیں ہے کہ آج میں اس علاقے میں آیا ہوں، اس بستی میں آیا ہوں جو بستی ایسی شخصیت کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے جن کو دنیا والوں نے فاتح قادیان کا لقب دیا تھا۔ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی علم کو، مقام کو، مناظرانہ انداز کو، ان کے مناظروں کو، ان کی تحریروں کو جانتا ہو، یہ وہی جان سکتا ہے۔ باقی جلسوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا نظریہ وہاں کچھ دینا ہوتا ہے، یہاں صرف آنے کا مقصد، اللہ گواہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج حضرت ڈاکٹر صاحب کا جو الہامی خطاب تھا، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا آج کا خطاب ایسا تھا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ کانفرنس جو اتنی عظیم الشان کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے، اس کانفرنس کا انتظام کرنے والے اور اس کانفرنس کی تیاری میں مگن رہنے والے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا، میں اس بات کا اقراری ہوں کہ مجھے اس پر اتنی دسترس نہیں ہے۔ ہم نئے اہل حدیث لوگ ہیں، آپ مجھ سے علماء دیوبند کا ماضی حال پوچھ لیں تو میں سارے کا سارا نکھار کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ان کے کارناموں کو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، چاہے وہ سفید ہوں چاہے وہ سیاہ ہوں، بالکل سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ میرا ماضی اس سے وابستہ ہے۔ لیکن میرا وہ ماضی قابل فخر نہیں ہے، میرا حال قابل فخر ہے کہ میں آج ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میں آج ان لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں جو ختم نبوت کو اپنے ایمان کی طرح سب سے اہم ترین معاملہ سمجھتے ہیں۔ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جس شہر کے اندر رہنے والی شخصیت نے، مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو ناکو چنے چبوائے، ناک رگڑوائے اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ جب تک اہل حدیث علماء زندہ ہیں، جب تک اہل حدیث دنیا میں زندہ ہیں، ختم نبوت کی چادر کو کوئی داغدار نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ اپنا منصب ہم بھولے نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کی ابتدا کہاں سے کروں اور کہاں لے کے جاؤں، کیونکہ اہل حدیث کی خدمات ختم نبوت کے سلسلے میں آج سے نہیں شروع ہوتی،
یہ تو اس وقت سے شروع ہوتی ہیں جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا۔ آپ اہل حدیث کو بر صغیر سے نہ شمار کریں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اہل حدیث اس وقت سے ہیں، اہل حدیث اس وقت سے ہیں جب میرے آقا نے یہ خطاب فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس طبقے نے جو رسول اللہ کے بعد رہا، اس طبقے نے ان دو چیزوں کو پکڑا۔ اس طبقے کا نام صحابہ تھا، انہوں نے ان دو چیزوں کو پکڑا۔ پھر تابعین ہیں، دو چیزوں کو پکڑا۔ تبع تابعین ہیں، دو چیزوں کو پکڑا۔ ائمہ ہیں، دو چیزوں کو پکڑا۔ محدثین ہیں، دو چیزوں کو پکڑا۔ اور یہ اہل حدیث کی جماعت چلتے چلتے آج سرگودا میں موجود ہے۔ ہم نے دو چیزوں کو ہی پکڑا ہے، ہم انہی دو چیزوں کو ہی دعوت بھی دیتے ہیں جو رسول اللہ نے چھوڑی ہیں، اور انہی دو چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو رسول اللہ نے چھوڑی ہے، اور انہی دو چیزوں کے اصلی وارث ہیں جو رسول اللہ نے چھوڑی ہے۔ تیسری کوئی چیز نہ داخل کرنے پہ راضی ہے نہ ماننے پہ راضی ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اہل حدیث کے کارنامے کوئی کم نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، کوئی لکھنے والا اس بات کو لکھ دے اور اس فقیر کی بات کو نوٹ کر لے، اگر دنیا اسلام کے خدمت میں سے اہل حدیث کو نکال دے تو رب کعبہ کی قسم پیچھے اسلام کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ کون رہے گا پیچھے؟ کون پیچھے رہے گا اگر ان کو نکال دیا جائے؟ میں دیکھتا ہوں تفسیر کی خدمت کرنے والوں میں اگر سب سے زیادہ کسی نے خدمت کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے کی ہے۔ ابن کثیر سے لے کر آج تک جتنا تفسیر کا علم پھیلا ہے وہ اہل حدیث کے دم بقدم پھیلا ہے۔ اور پھر یہ بات کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ائمہ کی باتوں کو گلے سے لگایا، ان کی زندگی کو مشن بنایا، قیل اور قال میں کھو گئے، انہوں نے اپنے ائمہ کی باتوں کو مقدم رکھا۔ اس وقت جب فتنوں کا دور تھا، کوئی حنفی کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا، کوئی شافعی کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا، کوئی مالکی کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا، کوئی شافعی اور حنبلی کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ اس وقت ایک گروہ ایسا تھا جس نے محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت سے پکڑا ہے، آج تک پکڑا ہے اور قیامت تک پکڑے رکھیں گے۔ وہ اہل حدیث کا گروہ ہے، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے جنہوں نے اس کو پکڑا ہے پھر چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوئے۔ ارے چھوڑ بھی کیسے دیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں دنیا والوں، اگر حدیث کی خدمت اہل حدیث نے نہیں کی تو کائنات کے اندر کسی نے نہیں کی ہے۔ امام بخاری کون تھے؟ ارے سینہ تان کیا کہا کرو، اللہ کی قسم اللہ نے ایسے ایسے ستارے رکھے ہیں۔ دنیا کن کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو دولے شاہ ہے، ہمارا تو فلاں ہے، ہمارا تو فلاں ہے، ہمارا فلاں ہے، ہماری کاما والی سرکار ہے، ہماری بڑی سرکار ہے، سائیں سحری سرکار ہے۔ ارے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جب میں اپنے آباء و اجداد کا نام لیتا ہوں، جب میں اپنے ان لوگوں کا نام لیتا ہوں جنہوں نے حدیث کی خدمات کی ہیں، جب میں ان لوگوں کا نام لیتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کے لیے پوری زندگی لگا دی ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ میرے ان لوگوں میں صفحے اول میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو محمد بن اسماعیل البخاری نظر آتا ہے۔ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سارے کائنات کے لوگوں کو ملا لو، اللہ کی قسم محمد بن اسماعیل کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟
ارے میرے آباء و اجداد میں جن کو ہم مانتے ہیں ان میں امام مسلم آتے ہیں، امام ترمذی آتے ہیں، امام ابو داؤد آتے ہیں، امام ابن ماجہ آتے ہیں، امام احمد ابن حنبل آتے ہیں، امام مالک آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، اس وقت بھی کی ہے، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ حدیث کی جتنی خدمت اہل حدیث نے کی ہے، کائنات کے اندر کسی اور نے نہیں کی ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ حدیث کو تو ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا، حدیث کو تو ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ قرآن کو قرآن کی خدمت کون کرتا؟ کیا وہ قرآن کی خدمت کرتے جنہوں نے یہ لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر کہ الہدایہ کل قرآن، کہ قرآن کا کیا کرنا اب تو ہدایہ ہی قرآن کی طرح ہے؟ یہ قرآن کی خدمت کرتے؟ دنیا یہ بات کہتی ہے انہوں نے قرآن کی خدمت کی، ہم یہ بات کہتے ہیں اگر ان کے قرآن کی خدمت دیکھنی ہے تو پھر ہدایہ کا مقدمہ اٹھا کر دیکھو، ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ جنہوں نے ہدایہ ہی کو قرآن کا رتبہ دے دیا تھا، انہوں نے قرآن کی خدمت کی یا انہوں نے قرآن حدیث کی خدمت کی؟ کہ جنہوں نے اپنے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہوگی، ہم اس کو منسوخ تصور کریں گے یا اس کی تعویل کریں گے یا اس کو کسی اور بات پر محمول کریں گے۔ کہاں وہ ہیں اور کہاں اہل حدیث ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن جھکائی ہے؟ کہاں وہ ہیں جو تعویل کرنے پر کمر بستہ ہیں؟ کہاں وہ ہیں جو ماننے پر آمادہ ہیں؟ کہاں وہ ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر اعتراضات کیے ہیں؟ کہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے اعتراضات اٹھائے ہیں؟ کہاں وہ ہیں جنہوں نے نبوت کے چور دروازے کھولے ہیں؟ اور کہاں وہ ہیں جنہوں نے نبوت کے ہر چور دروازے کو اپنی ایمانی قوت کے ساتھ بند کیا ہے؟ اور جب تک اہل حدیث زندہ ہے اس چور دروازے کو نہیں کھلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ کسی معاملے میں اللہ کی قسم ہے جب مورخ لکھنے کو بیٹھے گا، اگر مورخ کا ذہن سلامت ہو، دل انصاف والا ہو اور اگر انصاف پسند ہو اور اگر شرم و حیا کا پیکر ہو تو دنیا کا کوئی بھی مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ اہل حدیث کو اگنور نہیں کر سکتا، اہل حدیث کی خدمات کو جھٹلا نہیں سکتا، اہل حدیث کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، میں ماتم کروں ان کے عقل پر بھی پھر بھی تھوڑا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر کائنات کے اندر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، پھر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کون سا محاذ ایسا ہے جہاں پر اہل حدیث کی خدمات موجود نہیں ہیں؟ میں تذکرہ کر رہا ہوں علماء اہل حدیث کا ختم نبوت کے موضوع پر، تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی دجال لعین نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا 1891 میں، اس نے اپنے آپ کو مثل مسیح لکھا، مثل مسیح لکھا، مسیح موعود لکھا۔ جب اپنے آپ کو اس نے اس دائرہ میں لانے کی کوشش کی ہے، اس کی تحریروں پر گہری نگاہ ڈالنے والوں میں اگر کوئی دنیا میں موجود تھا تو مولانا محمد حسین بٹالوی تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ ہم تو صرف ایک دروازے کا خیال رکھتے ہیں، میرے اکابر وہ ہیں جنہوں نے ہر دروازے کا خیال رکھا ہے کہ کہیں رسول اللہ پر یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، کوئی یہاں سے حملہ نہ کرنے پائے، ہر محاذ پر وہ لڑے ہیں۔ اور جب مرزا قادیانی کی تحریریں ابھی کسی تک نہیں پہنچی تھی،
مولانا محمد حسین بٹالوی تک پہنچتی ہیں۔ مولانا ان تحریروں کو جمع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کو جمع کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے جمع کی ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جمع کی اور ان تحریروں کو لے کر اپنے استاد گرامی سید نذیر حسین دہلوی، سب کہو رحمت اللہ علیہ، شیخ الکل، اللہ اکبر، جن کی زندگی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزر گئی، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں حدیث کو پڑھانا شروع کیا اور 99 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں شیخ الکل تو وہ تھے جنہوں نے 85 سال رسول اللہ کی حدیث کا درس دیا ہے، 85 سال رسول اللہ کی حدیث کو پڑھانے والے، دنیا کے کونے کونے میں اپنے شاگردوں کو پھیلانے والے کہ جاؤ اس حدیث کا تحفہ لے کر جاؤ اور باطل کی مارکوں کو ختم کر دو، لوگوں سے مقابلے کرو، حدیث رسول اللہ کا لوگوں کو درس دو، قرآن پاک کا درس دو۔ شیخ الکل ہی کی یہ تمام تر محنتوں کا نتیجہ ہے آج بر صغیر کے اندر روزانہ اہل حدیث کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ حق کی علامت یہ ہے، حق کی علامت یہ ہے، بہت بڑی علامت یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے، حق کم۔ اہل حدیث بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور بڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرا ایمان ہے کل اہل حدیث تھے کوئی اور موجود ہے؟ کوئی حنفی تھا؟ 400 سال بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، جو حنفیوں کے سرخیر ہیں حق لکھ کر گئے ہیں، شاہ صاحب نے لکھ دیا کہ 400 سال بعد یہ تقلید شروع ہوئی، اس سے پہلے حنفی موجود ہے، شافی موجود ہے، مالکی موجود ہے، حنبلی موجود ہے، لیکن اس وقت اہل حدیث موجود ہے۔ ارے زور سے کہو یہ لفظ، اہل حدیث موجود ہے، اہل حدیث موجود ہے، اہل حدیث۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، اہل حدیث پھر بھی موجود رہیں گے۔ یہ مٹ جائیں گے۔ کتاب و سنت پھیل رہا ہے، کتاب و سنت پھیل رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ مٹ جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، اہل حدیث قیامت تک رہیں گے۔ اہل حدیث کی خدمات میں، ختم نبوت کے معاملے میں شیخ الکل رحمت اللہ علیہ نے ان کے پاس مولانا محمد حسین بٹالوی تشریف لائے، مرزا کی تحریروں کو جمع کیا اور جمع کر کے اپنے استاد کے سامنے پیش کر دی۔ استاد گرامی، ایک لعین دجال نکلا ہے جس نے اپنے آپ کو مختلف دعووں میں کبھی کیا کہا کبھی کیا کہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے؟ شیخ الکل رحمت اللہ علیہ نے اس کو کافر قرار دیا، دجال قرار دیا، فریبی قرار دیا، ملعون قرار دیا، اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ محمد حسین جاؤ بر صغیر پورے میں جاؤ اور جا کر علماء سے اس فتوے پر دستخط کرواؤ۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 2 سال تک محنت کی، 2 سال تک پورے بر صغیر میں پھرے، پنجاب میں گئے، دہلی میں گئے، کشمیر میں گئے، سندھ میں گئے، پورے بر صغیر کے اندر پھرے، ایک ایک مکتبہ فکر کے پاس گئے اور جا کر ان کے سامنے وہ مفصل فتویٰ رکھا جو شیخ الکل نے دیا تھا مرزا قادیانی کے بارے میں، اور اس پر علماء کرام نے دستخط کیے۔ متفق علیہ فتویٰ 1893 میں متفق علیہ فتویٰ
مولانا محمد حسین بٹالوی نے شائع کیا، مرزا چیخ اٹھا، پکار اٹھا اور کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد حسین بٹالوی نے تو میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے آرام سے لعنت، بھیجو بھیجو جتنی مرضی ہے بھیجنی ہے بھیجو یار، اس میں کون سی کمی ہے؟ علی بات اور بھی کوئی ہے؟ جتنا مرضی جو مرضی ہے کہو اس کو، وہ ایسا ملعون تھا جو مرضی ہے کہو، سب کو جائے نہ کہ اہل حدیث کے ہاں کسی کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن مرزا قادیانی کو جو مرضی ہے کہو جائے۔ اس لیے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ شائع کیا اور مرزا قادیانی چیخ اٹھا۔ انجام آتم کتاب میں اس نے لکھا کہ سب سے پہلے مجھ پر فتویٰ لگانے والا، سب سے پہلے مجھے فریبی اور کافر قرار دینے والا شیخ القل سید نذیر حسین دہلوی ہے، اور سب سے پہلے اس کے لیے محنت کرنے والا محمد حسین بٹالوی ہے۔ جو لے کر چلا اس فتوے کو وہ کون تھا؟ اور جس نے فتویٰ دیا سب سے پہلے وہ کون تھا؟ اور جس نے سب سے پہلے مباہلہ کیا وہ کون تھا؟ مولانا ثناء اللہ مدثی رحمت اللہ علیہ نے تو بعد میں مباہلہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک مباہلہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک مباہلہ ہوا 1894 کے اندر عبدالحق غزنوی اس نام کے عالم دین نے مرزا کے ساتھ مباہلہ کیا تھا۔ مرزا نے اس مباہلے کے اندر کہا تھا کہ جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، اور جو جھوٹا ہو جائے گا سچے کی زندگی میں مولانا تو زندہ رہے، مرزا کے بعد بھی 2 سال تک زندہ رہے، لیکن مرزا ملعون مولانا کی زندگی میں مر گیا۔ سب سے پہلا مباہلہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کون تھے؟ وہ تو اہل حدیث تھے۔ بر صغیر کے اندر سب سے پہلی کتاب جس شخص نے لکھی مرزا قادیانی کے خلاف 1892 کے اندر لکھی، اور اس کتاب کے 44 صفحات تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس وقت کسی کو تعارف بھی نہیں تھا کہ مرزا قادیانی کون ہے۔ اس وقت 44 صفحات پر کتاب جس شخص نے لکھی ہے وہ بھی علماء اہل حدیث میں شامل تھا، وہ بھی اہل حدیث تھا۔ اور اس کے بعد 1894 میں غایت المرام کے نام سے بہت بڑے بڑے صغیر کے عالم دین قاضی سلیمان منصور پوری نے مرزا پر بہت بڑا رد لکھا، مرزا کے دجل اور فریب کو واضح کیا، اس کی باتوں کا رد لکھا۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری کون تھے؟ یہ اہل حدیث تھے۔ ابھی تک تو کسی کو ہوش بھی نہیں تھا جب اہل حدیثوں نے مرزا قادیانی کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ابھی تو سوئے ہوئے تھے لوگ، ابھی تو دیوبند والے بھی سوئے تھے اور بریلی والے تو مرے ہوئے تھے، اور اہل حدیث نے ان کا قلع کما شروع کر دیا، تعاقب شروع کر دیا۔ اور آج ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بن گئے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اس منصب کو خود بھی اس پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ہمیشہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ آج وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کا حق ہے۔ نہیں، میں بتلانا چاہتا ہوں، جاؤ ساری کتابیں مورخین کی اٹھا کر دیکھو جنہوں نے حق کے ساتھ قلم اٹھایا ہے، شورش کشمیری کو اٹھا کر دیکھو جنہوں نے حق کے ساتھ غیر جانبدار قدم اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں
کہ اگر بر صغیر کے اندر اہل حدیث اس مسئلے کو نہ اٹھاتے تو دنیا کا کوئی اور بندہ اٹھانے کی جرت نہ کر سکتا. اس مسئلے کو تو اٹھایا ہی اہل حدیث نے ہے. اس وقت جب ادھر بات پہنچی نا, کدھر جی ہاں ادھر جب بات پہنچی, انہوں نے کہا ہم پہلے مرزا کے بارے میں استخارہ کریں گے پھر فتویٰ دیں گے. ہاں وہ استخارے پر فتوے دیتے تھے, اور اس سے پہلے اہل حدیثوں نے فتویٰ دے دیا تھا. ان کے فتوے استخارے سے ہوتے ہیں اور ہمارے فتوے دلائل سے ہوتے ہیں. مرزا کا رد دلائل سے کیا گیا, کتاب و سنت کے دلائل سے کیا گیا. اور میں اپنی مختصر ترین بات میں چند کتابوں کو آپ کے سامنے لکھ کر اس لیے لایا کہ شاید مجھ سے بھول جائیں, مجھے یاد نہ رہیں. میں بتلانا چاہتا ہوں مرزائیت کے خلاف اہل حدیث مورخین نے کون کون سی کتابیں لکھی. حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جو رحمت اللہ علیہ, جو سینیٹر ساجد میر صاحب کے جد امجد ہیں, انہوں نے 18 کتابیں مرزائیت کے خلاف لکھی. 18 کتابیں مرزائیت کے خلاف لکھی, اور ان میں ایک کتاب شہادت القرآن کے نام سے, جس کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے چھاپا اور مفت تقسیم کیا ہے. اور مولانا اللہ وسایہ صدیقی نے یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ شہادت القرآن نامی کتاب کا دنیا کے اندر کوئی جواب نہیں ہے. اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا؟ اہل حدیث تھا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی, 18 کتابیں لکھی, ضخیم کتابیں لکھی, اور مرزا کا ناطقہ بن کر کے رکھ دیا. اور اس کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد نے ختم نبوت کے موضوع پر کتاب لکھی. اور شاید کوئی ابوالکلام آزاد کو نہ جانتا ہو. دنیا یہ کہہ دے کہ وہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں. اہل حدیثوں پہچانو, آپ کے اکابرین اب لوگ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں. حضرت عرفان اللہ سنائی صاحب, میں پچھلے دنوں ایک دیوبند سے آیا ہوا تھا, علماء دیوبند کا تعارف اور ان کی خدمات جلیلہ, بہت بڑا اشتہار, بہت بڑا اشتہار. اس اشتہار کے اندر جہاں ختم نبوت میں انہوں نے نام مختلف علماء کے لکھے تھے, وہاں انہوں نے لکھا کہ دیوبند کے عظیم سپوت مولانا ثناء اللہ مرتصری اس قافلے کے اندر شامل تھے. دیوبند کے عظیم سپوت اشتہار کے اندر لکھا ہوا ہے. اتنی بڑی خیانت. میں یہ بات کہتا ہوں, اس قافلے میں اگر اہل حدیث کو شامل نہ کیا جائے, رب کعبہ کی قسم قافلہ بنتا ہی نہیں ہے, قافلہ چلتا ہی نہیں ہے. مولانا ثناء اللہ کو نکال دیے جائے, پیچھے رہتا کیا ہے؟ کس نے پھر جہاد کیا؟ کون مناظرے کرتا رہا؟ کون مباہلے کرتا رہا؟ کون جا کر مرزا قادیانی کو اس کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر اس کو شکست فاش دیتا رہا؟ اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو اہل حدیث کو حاصل ہے. کون گیا ہے؟ اہل حدیث گئے ہیں. مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ گئے ہیں. مرزا قادیانی کے گھر گئے ہیں. مرزا قادیانی نے کہا تھا اگر جرت ہے ثناء اللہ کو تو میرے علاقے میں آئے. ہے شیر پنجاب ایسے نہیں کہتے, شیر پنجاب ہوتے ہیں. وہ نکلے اور گئے قادیان میں جا کر کئی دن ٹھہرے رہے اور مرزا قادیانی کو چیلنج کرتے رہے. اور اہل حدیثوں کے اس عظیم رہنما اور رہبر کا دبدبہ دیکھو, روب دیکھو. مرزا قادیانی بھیگی بلی کی طرح گھر بیٹھا رہا, باہر نہیں نکلا ہے. اس نے کہا ثناء اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ثناء اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟
تب لوگوں نے فاتح قادیان کا لقب دیا تھا، بر صغیر کے مسلمانوں نے تب فاتح قادیان کا لقب دیا تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد یہ کون تھے؟ یار ذرا اس لفظ کو اور کہا کرو یار، اتنا میٹھا لفظ ہے یہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ۔ مولانا کے بارے میں، شاہ صاحب کے بارے میں نے فیس بک پہ پڑھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اب یہ تصحیح کر سکتے ہیں، کہ اگر میرا دین اجازت دے تو میں اپنے کفن پر بھی لفظ اہل حدیث لکھ دوں۔ ہائے اللہ کی قسم ہے، ہمیں اس لفظ سے دیوانگی ہے، اس لفظ سے دیوانگی ہے، دیوانگی اس لفظ کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ لفظ محافظ ہے ختم نبوت کا، یہ لفظ محافظ ہے قرآن کا، یہ لفظ محافظ ہے حدیث کا، یہ لفظ محافظ ہے اللہ کے دین کا، یہ لفظ محافظ ہے قرآن و حدیث کا۔ اس لفظ کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا ہے، یہ تو محافظ ہے ہر چیز کا۔ اس لفظ نے حفاظت کی ہے اہل حدیث کے لفظ نے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ یہ اہل حدیثوں کے امام تھے۔ پڑھا کرو ابوالکلام آزاد کو، علم، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خطاب، ولولہ، جذبہ، جوش، ہر چیز سے پر تھے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف کتاب لکھی، اور کتاب کا نام کیا تھا؟ ختم نبوت۔ اہل حدیث کے فرزند نے کتاب لکھی۔ مولانا محمد محدث گولندی نے عقیدہ ختم نبوت کتاب لکھی۔ سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی اور چھنڈائی خاندان یہ کتاب لکھی۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے تائید اسلام کتاب لکھی۔ مولانا بشیر سسوانی نے الحق السری فی اثبات حیات المسیح یہ کتاب لکھی۔ مولانا حافظ عبداللہ روپڑی نے اسلام اور مرزائیت کتاب لکھی۔ مولانا محمد حنیف ندوی نے مرزائیت نئے زاویوں سے کتاب لکھی۔ مولانا حنیف، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان کے اندر سب سے پہلے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی بات اگر کسی نے کی ہے تو اہل حدیث کے فرزند نے کی ہے، جن کا نام محمد حنیف ندوی تھا۔ یہاں تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، کس نے اٹھایا؟ مولانا حنیف ندوی نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمت کرے ان کی قبر پر کہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، اس پر باقاعدہ طور پر تحریریں لکھی، اس پر سخت قسم کی گرفت کی، اور پھر آخر کار وہ دن دیکھنے کو ہمیں ملا کہ جب اہل حدیث ہی کی کوششوں سے، آخری کوششوں میں شامل بھی اہل حدیث ہی تھے۔ ابتدا بھی اہل حدیث سے ہوئی، انتہا بھی اہل حدیث سے ہوئی۔ ابتدا ہوتی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی سے، انتہا ہوتی ہے حافظ ابراہیم کمیر پوری سے، کہ جب حافظ ابراہیم کمیر پوری سے آخری سوال مانگا جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں اور مرزائی لاجواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منظر دیکھنے کو ملا 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان اسمبلی میں اہل حدیث کی کوششوں کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوششیں کس کی تھی؟ یہ اہل حدیث کی کوششیں تھی۔ اس قافلے میں چلنے والے، چلانے والے، کتابیں لکھنے والے، مناظرے کرنے والے، مجادلے کرنے والے، مباحثے کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر نظر آئیں گے تو اہل حدیث نظر آئیں گے۔ مولانا ثناء اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزا قادیانی سے مباہلہ کیا، اور یہ مباہلہ لکھ کر ہوا، لکھا گیا یہ مباہلہ۔ مرزا قادیانی نے اپنی اخبار الفضل کے اندر اشتہار دیا، اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر اشتہار دیا۔ مباہلہ ہو گیا کہ سچا رہے گا جھوٹا، سچا رہے گا جھوٹا مر جائے گا، اور غلیظ ترین موت مرے گا۔ 1908 میں
1908 میں مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں لاہور کے اندر اپنے ایک مرید کے ہاں لیٹرین میں گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ کہاں مرا؟ کہاں مرا؟ لیٹرین میں مرا۔ اور جب جنازہ اٹھا لوگوں نے پھول مارے۔ یہ پھول کہاں سے نکلے تھے؟ یہ بھی لیٹرین ہی سے نکلے تھے۔ یہ پھول بھی لیٹرینوں سے لوگوں نے نکالے، گوبر ڈالا، پیشاب پھینکا، اس پر لعنت برسی، گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ جس گلی سے مرزا کا جنازہ گزرتا تھا وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگ جاتے تھے، اور جس ریل گاڑی کے اندر اس کا جنازہ گزرا اس کے اندر گندگی کے ڈھیر لگ گئے، اور آخر کار یہ جھوٹا دجال فریبی ملعون آخر کار قادیان کے اندر جا کر دفن ہوا۔ اس مرتد کو اس انجام تک پہنچانے کے اندر اگر کسی کا ہاتھ تھا تو اہل حدیث کا ہاتھ تھا۔ اہل حدیث نے یہاں تک پہنچانے والے اہل حدیث تھے۔ اور پھر فاتح قادیان مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمت اللہ علیہ کتنے سال بعد فوت ہوتے ہیں جی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 40 سال بعد سرگودا کی سرزمین پر 1948 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کے معاملے میں پرچم بلند کرتے ہوئے مجھے رب یقین ہے کہ آج خاتم النبیین کے پہلو میں جنت میں موجود ہوں گے۔ تھوڑی خدمت تو نہیں کی انہوں نے، ختم نبوت کے لیے دن رات ایک کیا، پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائیں، سفر دور دراز کے کیے، کتابیں لکھی، طرح طرح کا لٹریچر فراہم کیا، ہزاروں مضامین لکھے گئے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ اور میرے حدیث کی ان خدمات کا تذکرہ کر رہا تھا، ان میں مولانا حکیم عبد الرحیم اشرف کی کتاب قادیانی غیر مسلم کیوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب قادیانیت اپنے آئینے میں، مولانا صفی الرحمن العازمی کی کتاب فتنہ قادیانیت، اور مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد عبداللہ معمار امرتسری ان کی کتاب محمدیہ پاکٹ بجواب احمدیہ پاکٹ، یہ کتاب لکھی گئی۔ علامہ احسان لائی ظہیر شہید کی کتاب مرزائیت اور اسلام اور القادیانیہ۔ ہاں، جب تک باطل رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ باطل کو دبانے والے بھی اور ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ نام زندہ ہے نا احمد بن حنبل کا، زندہ ہے نا نام؟ کیوں زندہ ہے؟ حدیث کے لیے ڈٹ گئے، نہیں مانتا تیری بات نہیں مانتا، حدیث لے کر آ تب مانوں گا۔ قیامت تک احمد بن حنبل کا نام، علامہ تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے زندہ رہے گا کہ تو نے رسول اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی ہے، تو نے مرزائیوں کو للکارا ہے، مرزائیوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے۔ عرب ممالک کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی عربی میں کتاب پڑھی جاتی ہے تو القادیانیہ پڑھی جاتی ہے۔ عربیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قادیانی کیا ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کی کتاب نے تعارف کروایا، اور مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمت اللہ علیہ نے 11 کتابیں مرزائیوں کے خلاف لکھی۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے، یہ مختصر میں لے کر آیا ہوں، باقی سینکڑوں کتابیں اس کے علاوہ موجود ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے 1953 سے لے کر 1974 تک جب مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو پاکستان کی اسمبلی میں کافر قرار دیا گیا،
اس وقت جو علماء اہل حدیث تھے جنہوں نے اس میدان کے اندر خدمتیں کی، جن کا ثانی کوئی نہیں تھا، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تاریخ یاد رہے۔ مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں ان جیسا کوئی لے کر تو آئے۔ مولانا داؤد یار ہمیں تو یہ کابرین کا تذکرہ ہی نہیں کرنے دیتے، ان کے کابرین ہمارے اکابر ہمارے اکابر ہمارے اکابر، کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے ہاں شیخ الحدیث پتہ ہے کون ہوتا ہے جی؟ ہمارے ہاں شیخ الحدیث ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا، ان کے ہاں شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کا انکار کرنے والا۔ جتنا بڑا حدیث کا انکاری ہوگا اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوگا، ہمارا تجربہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو پھر خدمت کس نے کی؟ ہمارے ہاں اصل بات بھی بیان نہیں ہوتی، شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے علماء کا نام لیتے ہیں، وہ ایسے ایسے مولویوں کا نام لیتے ہیں کہ نام لو تو مولوی ختم، علم ختم، بات ختم، آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اکابر 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 کی خوابیں سناتے رہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے یہ خواب دیکھا، فلاں نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو دیکھا نشان لگا کر گئے، زمین لے لی، صبح اٹھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر دیوبند بنانا ہے۔ اگلے دن آئے، خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نشان لگا کر دیا۔ اگلے دن اٹھے گئے، دیکھا تو وہ نشان زمین پر موجود تھا، وہاں پر ہم نے دیوبند بنا دیا۔ لو بات ختم۔ اکابرین کا تذکرہ، اور ہمارے اکابرین کا تذکرہ اللہ کی قسم ختم ہونے پہ آتا ہی نہیں۔ ان کی کس کس بات کا تذکرہ کرے؟ ہم نے تو چھوڑ دیا ان کا تذکرہ۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چہرہ دیکھ کر یہ مستند بات کہتا ہوں، جن کا چہرہ دیکھ کر 200 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کا چہرہ دیکھ کر سے کہا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی دعوت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تذکرہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی۔ تو ختم نبوت کے ان سپہ سالاروں میں مولانا داؤد غزنوی، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا اسماعیل سلفی، مولانا محمد حسین شیخو پوری، حافظ محمد گوندلوی، مولانا عبداللہ گرداس پوری، مولانا عبداللہ بیروالوی، مولانا محمد صدیق سرگودوی، علامہ احسان لائی ظہیر، مولانا ابراہیم حافظ آبادی، مولانا یحییٰ حافظ آبادی، مولانا عبدالحمید شیخو پوری، حافظ محمد اسلم سیف فیروز پوری، حافظ احمد اللہ بڑی مالوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا عبدالستار دہلوی، مولانا طاء اللہ حریف، حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری، مولانا محمد شریف گڑی والوی، مولانا عبداللہ لکھوکی والے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کی اور ختم نبوت کی حفاظت کی۔ ان کی محنت کی بنیاد پر پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ میرے وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں عاجز ہوں اس بات سے کہ مجھے اہل حدیث کی تاریخ پر عبور نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں عبور نہیں ہے۔ اگر مجھے کبھی مقالہ لکھنے کا موقع ملا تو میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو بتلاؤں گا کہ اہل حدیث کی جو خدمات ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔